ایران کا آبنۂ ہرمز کھولنے کا اعلان، صدر ٹرمپ کا پاکستان کے لیے تہنیتی پیغام۔ شکریہ پاکستان، شکریہ پاکستانی وزیر اعظم اور شکریہ فیلڈ مارشل۔ امریکی صدر کا ایک بار پھر وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو خراج تحسین۔ دو عظیم اور شاندار شخصیات، پاکستانی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر زبردست شخصیات ہیں۔ آج دنیا کے لیے عظیم اور شاندار دن ہے۔ ایران آبنۂ ہرمز دوبارہ بند نہ کرنے پر متفق ہو گیا۔ آبنۂ ہرمز اب کبھی دنیا کے خلاف بطور ہتھیار استعمال نہیں ہوگی۔ صدر ٹرمپ آبنۂ ہرمز کھولنے پر ایران کے بھی شکر گزار۔ امریکی صدر کا ایران کے حوالے سے ناکہ بندی برقرار رکھنے کا عندیہ۔ ٹروتھ سوشل میڈیا پر بیان میں کہا، معاملہ 100% حل ہونے تک ایران کے لیے آبنۂ ہرمز بند رہے گی۔ آبنۂ ہرمز مکمل طور پر کھلی اور آمد و رفت کے لیے تیار ہے۔ ایران کے ساتھ معاہدے کے زیادہ تر نکات پہلے ہی طے پا چکے۔ یہ عمل بہت تیزی سے مکمل ہونا چاہیے۔ ایران سے تمام یورینیم لیں گے، کوئی پیسہ نہیں دیں گے۔ امریکہ حزب اللہ کے معاملے کو مناسب طریقے سے حل کرے گا۔ اسرائیل اب لبنان پر مزید بمباری نہیں کرے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ ایران کے ثمرات آنا شروع۔ تہران حکومت کا اپنے ہرمز کھولنے کا اعلان۔ امریکہ ایران جنگ بندی کی بقیہ مدت تک تجارتی جہازوں کی آمد و رفت جاری رہے گی۔ لبنان میں سیز فائر کے تناظر میں آبنۂ ہرمز کھولی گئی۔ تجارتی جہاز ایران کے مقرر کردہ راستوں سے گزریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا سوشل میڈیا پر پیغام۔ دوسری جانب ایران کے اپنے ہرمز کھولنے کے اعلان کے بعد خام تیل قیمتوں میں زبردست کمی۔ عالمی مارکیٹ میں تیل قیمتیں 12% تک گر گئیں۔ دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹس میں بھی تیزی آئی۔ امریکہ ایران جنگ بندی اور عالمی امن کے لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا تاریخی کردار۔ فیلڈ مارشل کی مدبرانہ قیادت اور مخلصانہ سوچ انہیں دنیا بھر کے ملٹری لیڈر سے ممتاز کرتی ہے۔ سید عاصم منیر کی کامیاب حکمت عملی نے امریکہ اور ایران کے درمیان پاکستان کو ایک قابل قبول ثالث بنایا، جو ان کے قائدانہ صلاحیتوں کا مظہر ہے۔ پاکستان کا ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدے کے لیے ثالثی کا مشن۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے اہم ملاقات۔ فیلڈ مارشل اسپیکر باقر کالف باف سے بھی ملے۔ سید عاصم منیر کا دورہ سفارتی ثالثی کی کوششوں کا حصہ ہے۔ تہران واشنگٹن مذاکرات کا نیا دور اتوار کو اسلام آباد میں ہوگا۔ ٹرمپ انتظامیہ کے ایران کو یورینیم کے بدلے رقم ادا کرنے کی تجویز۔ بدلے میں تہران حکومت اپنے افزودہ یورینیم سے دستبردار ہوگی۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ۔ رپورٹ میں کہا، افزودہ یورینیم کے ذخیرے پر سمجھوتے کی شرائط پر بات چیت جاری ہے۔ ایران کے مشتمل اثاثوں میں سے $20 ارب جاری کرنے کی تجویز بھی ہے۔ ادھر امریکہ ایران مذاکرات کے دوسرے ممکنہ راؤنڈ کے لیے وفاقی دارالحکومت میں سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات۔ شہر بھر میں سیکیورٹی انتہائی سخت کر دی گئی۔ برطانیہ اور فرانس کا ایران کی جانب سے آبنۂ ہرمز کھولنے کا خیر مقدم۔ دونوں ممالک آبنۂ ہرمز میں بحری آمد و رفت کے تحفظ کے لیے پرعزم۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے تجارتی جہازوں کی آزادانہ نقل و حرکت کے لیے مشن تشکیل دینے کا عندیہ دے دیا۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے کہا، ایران نے آبنۂ ہرمز کھول کر درست قدم اٹھایا ہے۔ امریکہ ایران جنگ بندی کرانے پر ترک صدر کی وزیر اعظم شہباز شریف کی تعریف۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کوششوں سے خطے میں جنگ رک گئی۔ سیز فائر کو امن کے لیے ایک موقع کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ ترک صدر کا انطالیہ ڈپلومیسی فورم سے خطاب۔ طیب اردوان نے کہا، فورم میں انسانیت کا مستقبل بچانے پر بات ہوئی۔ کسی بھی مسئلے کا حل جنگ نہیں، سفارتکاری ہے۔ بچوں اور خواتین کو تحفظ نہیں دے سکتے تو بین الاقوامی قوانین کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسرائیلی توسیع پسندانہ پالیسیوں کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے۔ غزہ نسل کشی ظاہر کرتی ہے عالمی نظام کس کو بچانے کے لیے ہے۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کے غزہ پر حملے جاری ہیں۔ ترکیہ خطے میں امن کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کرے گا۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आलमी रहनुमाओं की आंख का तारा। अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान, अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी, काज़ाकिस्तान के सदर कासिम जोमारत तोकाइफ से गैर रस्मी मुलाकातें। तुर्क सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमन के लिए कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं का स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। वज़ीर आज़म से अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियोफ, शामी सदर अहमद अल शरा भी मिले। अमरीका ईरान जंगबंदी, खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और अहम अमूर पर बातचीत हुई। वज़ीर आज़म से अंतालिया में अरब और अफ्रीकी अमूर से मुतल्लिक अमरीकी सदर के मुशीर मसद बोलोस की मुलाकात। शहबाज शरीफ की लबनान जंगबंदी मुआहदे पर सदर ट्रंप की तारीफ, नेक तमन्नाओं का इजहार। पाक अमरीका दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म कहते हैं सदर ट्रंप की जुर्रतमंदाना क़यादत में पाक भारत जंगबंदी मुमकिन हुई। मुशीर अमरीकी सदर का खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के मस्बत और तामीरी किरदार का एतराफ़। मसद बोलोस ने कहा, अमरीका पाकिस्तान के साथ ताउन को मजीद फ़रोग़ देने का ख्वाह है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की तुर्क जमहूरिया शुमाली में वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म और तहसीन उर्तुगल ओगलू के दरमियान अहम गुफ्तगू हुई। तालीम और अवामी फलाह बहबूद के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। शुमाली कर्ज में मुक़ीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी की फलाह बहबूद के लिए मुश्तरका अज़्म का इरादा। नायब वज़ीर-ए-आज़म बांग्लादेशी और बोस्निया के वज़राए ख़ारजा से भी मिले। खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार पर तफसीली बातचीत हुई। इसहाक़ डार की बोस्निया के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने तारीखी ताल्लुकात की तौसीक़ का इरादा किया। इसराइल और लबनान के दरमियान 10 रोज़ा जंगबंदी का नफाज शुरू। बैरूत में शहरियों का सड़कों पर जश्न, खुशी में हवाई फायरिंग। दूसरी जानिब इसराइल लबनान जंगबंदी पर तेहरान भी हिजबुल्लाह के नारों से गूंज उठा। पासदारान इनकलाब के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी का कहना है, फैसला कुन जंग के फातेह हिजबुल्लाह है। जंगबंदी लबनान की मुज़ाहमत और ईरान की मदद का नतीजा है। पाकिस्तान का इसराइल लबनान जंगबंदी का खैर मकदम। लबनान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा। पाकिस्तान अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम कराने के लिए फ़ाल किरदार अदा कर रहा है। सदर आसिफ ज़रदारी का पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, सदर ट्रंप की क़यादत में दानिशमंदाना सफारती कोशिशों के जरिए सहूलत फराहम की गई। उम्मीद है इससे पायदार अमन की राह। पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान $3 अरब डिपॉजिट मुआहिदा तय। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मौजूदगी में सऊदी डिपॉजिट में तोफ़ी का मुआहिदा। सऊदी फंड के सरबराह सुल्तान बिन अब्दुर्रहमान उल मुर्शिद और गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। सऊदी माली मुआवनत से बैरूनी माली इस्तेहकाम मज़ीद बेहतर होने का भी इम्कान। सऊदी डिपॉजिट की मुद्दत में तोसी से पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला ज़खायर को सहारा मिलेगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान की 4 साल बाद आलमी मालियाती मंडियों में कामयाब वापसी। पाकिस्तान ने आलमी मार्केट में $500 मिलियन का यूरो बॉन्ड जारी कर दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की चीनी हमनसब और गवर्नर पीपल्स बैंक ऑफ चाइना से मुलाकात। मौशी ताउन और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़जाना मूडीज़ के नुमाइंदगान से भी मिले। पाकिस्तान ने IMF जायज़ों के लिए स्टाफ लेवल मुआहिदा मुकम्मल कर लिया। IMF बोर्ड की मंजूरी मई के आगाज़ में मुतवक्के। SCO डेवलपमेंट बैंक के क़याम के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। पाकिस्तान सितंबर में SCO की सदारत संभालेगा। पंजाब में पहली बार कॉलेजेस एजुकेशन की स्टैंडर्डाइजेशन का असूली फैसला। 29 अजला के 36 कॉमर्स कॉलेजेस को 19 सरकारी यूनिवर्सिटियों से मुंसलिक किया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। कॉलेज तलबा के लिए इलेक्ट्रिक बस सहूलत की मंजूरी भी दे दी। गूगल पंजाब में 1 लाख से ज़ायद तलबा को गूगल सर्टिफिकेशन कोर्सेज मुफ्त कराएगा। पंजाब के 98% तलबा का CM पंजाब लैपटॉप स्कीम पर भरपूर इत्मीनान। सिंध हुकूमत ने ऐसे तारीखी काम किए जो पहले कभी किसी ने नहीं किए थे। मुल्क में खवातीन के लिए काम की शुरुआत पीपल्स पार्टी ने की।
بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی تعریف IMF بھی کرتا ہے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کا سکھر میں تقریب سے خطاب۔ شرجیل میمن نے شکارپور میں ہائیبرڈ بسوں کا افتتاح کیا، کہا مخالفین عبرتناک شکست کے بعد پیپلز پارٹی پر تنقید کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے سندھ میں ریکارڈ ترقیاتی کام کیے، ہمارے پاس پاکستان کے بہترین اسپتال ہے، AC بسیں کم کرائے میں عوام کو بہترین سفری سہولتیں فراہم کریں۔ بشرا بی بی سے اڈیالہ جیل میں ان کی بیٹیوں اور بہن کی 1 گھنٹے سے زائد ملاقات۔ بشرا بی بی کی فیملی کا ان کی صحت پر اطمینان کا اظہار۔ بشرا بی بی کی گزشتہ شب راولپنڈی کے نجی اسپتال میں آنکھ کی سرجری ہوئی تھی۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے مطابق ڈاکٹرز کے مشورے پر بشرا بی بی کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ مریضہ نے آپریشن کی رضامندی ظاہر کر دی۔ بانی PTI کی فیملی مذاکرات اور لچک کا مظاہرہ کرنے کے لیے تیار۔ بیرسٹر گوہر نے آئندہ کوئی متنازع گفتگو نہ کرنے پر راضی کر لیا۔ چیئرمین PTI کی گزشتہ روز بانی کی بہن نورین نیازی سے ملاقات ہوئی۔ ذرائع کے مطابق بیرسٹر گوہر محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس اگلے ہفتے بانی کی فیملی سے ملاقات کریں گے۔ تینوں رہنما بانی کی فیملی کو دوبارہ اعتماد میں لیں گے۔ پاور سیکٹر کے گریڈ 17 سے 22 کے افسران کے مفت بجلی یونٹ ختم۔ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلے میں کہا افسران کو مفت بجلی یونٹس کی فراہمی ختم کرنا غیر آئینی نہیں ہے، یہ تمام ادارے حکومت کی ملکیت ہے۔ مفت یونٹس کی فراہمی ایک سہولت تھی، قانونی حق نہیں۔ وزیر توانائی اویس لغاری کا لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم۔ اویس لغاری کا ایکسپر پیغام، کہا ملکی تاریخ میں پہلی بار وزیراعظم شہباز شریف کی قیادت میں پاور سیکٹر کے اہلکاروں کے فری یونٹس ختم ہوئے۔ معزز عدالت نے پاور ڈویژن کی عرضی کو قبول فرمایا۔ سپریم کورٹ کا مقدمات میں وکلاء کی جانب سے التوا کی روایت کے خلاف بڑا فیصلہ، بغیر ٹھوس وجہ التوا مانگنے پر ہرجانہ سمیت سخت کارروائی ہوگی۔ وکلاء کو نوٹس جاری، چیف جسٹس یحییٰ فریدی نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔